تاریخ کے اوراق میں یہ زیادہ تر شہزادی خانم کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اکبر کی بیوی سلیمہ بیگم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مراد رکھا گیا۔ اس کے بعد اکبر کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام دانیال رکھا گیا۔ دانیال کے بعد اکبر کے ہاں 2 بچیاں پیدا ہوئیں، ایک کا نام شکور النساء بیگم اور دوسری کا نام آرام بانو بیگم رکھا گیا تھا۔ شکور النساء بیگم کی شادی ایک شخص شاہ رخ مرزا کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ راجپوتوں کو زیر کرنے کے بعد اکبر ناگور شہر پہنچا۔ وہاں اس نے پانی کے 3 ذخیروں کی صفائی کروائی، قلعے کی مرمت بھی کروائی۔ اس کے علاوہ وہاں اس نے ایک بہت بڑا فوارہ تعمیر کروایا جو اب بھی موجود ہے۔ ناگور ہی کے مقام پر اکبر نے چند روز تک قیام کیا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ وہ اجودن یعنی آج کے پاک پتن پہنچا۔ وہاں اس نے فرید الدین گنج شکر کے مزار پر حاضری دی۔ وہاں سے کوچ کرنے کے بعد وہ دیپال پور کے راستے لاہور روانہ ہوا۔ چند روز لاہور میں قیام کرنے کے بعد وہ اجمیر گیا۔ وہاں سے فتح پور سیکری پہنچا اور فتح پور سیکری میں اس نے ایک عظیم الشان شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ اکبر کے 2 بیٹے سلیم اور مراد کی پیدائش فتح پور سیکری میں ہوئی تھی، وہاں ایک بزرگ شیخ سلیم بھی تھے جن کے اکثر و بیشتر اکبر اولاد کے لیے دعا کروایا کرتا تھا۔ چنانچہ اکبر اس جگہ کو خاص عظمت کا حامل سمجھتے ہوئے وہاں ایک خوبصورت شہر بسانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اکبر نے متعلقہ ماہرین تعمیرات کو حکم دیا کہ شاہی استعمال کے لیے پرشکو عمارات تعمیر کرائی جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ فتح پور سیکری میں اکبر کے حکم سے 14 سال تک عمارات تعمیر کرائی جاتی رہیں۔ اسی تعمیر کے دوران فتح پور سیکری کے ایک بزرگ سلیم شیخ کا انتقال ہو گیا اور اکبر نے شیخ سلیم کا خوبصورت مقبرہ بھی تعمیر کروایا۔ یہ مقبرہ آج بھی اپنے حسن و نفاست اور دلکشی کے اعتبار سے فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ 1571 میں اکبر نے یہاں ایک جامع مسجد بھی تعمیر کروائی جو مغل فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ پہلے اس شہر کا نام فتح پور رکھا گیا، لیکن بعد میں اکبر نے شہر کو فتح باد کہنے کا نام دیا تھا۔ اس شہر کی سینکڑوں عمارات اب تک دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ یہاں کی عمارات حمام، پانی کے ذخائر اور دیوان دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اکبر 1569 سے 1585 تک لگ بھگ 17 سال فتح پور میں ہی قیام کیے رہا، یہاں تک کہ 1582 میں فتح پور کی جھیل کا بند ٹوٹ گیا اور پورا شہر زیر آب آ گیا، جس کی وجہ سے ایک بار پھر اکبر آگرہ منتقل ہو گیا۔ اب اکبر نے اپنی فتوحات کا سلسلہ تیز تر کر دیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی کہ انہی دنوں اس کا بڑا بھائی مرزا حکیم کابل میں وفات پا گیا۔ اس کی وفات کے بعد کابل کو بھی اکبر نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا اور راجہ مان سنگھ کو اس نے کابل کا اپنی طرف سے حاکم مقرر کر دیا تھا۔ مان سنگھ کو کابل کا حاکم بناتے وقت اکبر نے تاکید کی تھی کہ وہ سوات اور باجوڑ کے علاقوں کے باغیوں کو اطاعت اور فرمانبرداری پر مجبور کرے۔ سوات اور باجوڑ کا سارا علاقہ ایک فرقے روشنائیوں کے قبضے میں تھا۔ اس فرقے کا بانی ایک شخص بایزید تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور قرآنی تعلیمات کے برعکس اپنی تعلیمات کی ترویج کی۔ اس کے مذہب کے مطابق ہر روشنائی کا قزاق اور لٹیرا ہونا ضروری تھا۔ ان دنوں اس فرقے کا قائد جلال تھا۔ مغلوں نے جب ان پر حملہ کیا تو جلال مارا گیا۔ اس طرح اس عجیب و غریب فرقے پر قابو پا لیا گیا۔ اسی دوران اکبر نے گجرات، احمد آباد اور سورت کے علاوہ بنگال پر بھی حملہ آور ہو کر ان سارے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرتے ہوئے اپنے علاقوں میں خوب وسعت پیدا کر دی تھی۔ گجرات کی فتح میں اس کے وزیر اور سالار مرزا عبد الرحیم خان خانہ نے کافی خدمات انجام دی تھیں، لہٰذا اس کی کارگزاری سے خوش ہو کر اکبر نے اسے انعامات و کرام سے نوازا۔ پہلے اس نے عبد الرحیم خان خانہ کو گجرات کا حاکم مقرر کیا، لیکن بعد میں اسے واپس آگرہ بلا لیا اور اپنے بیٹے مراد کو اس نے گجرات کا حاکم مقرر کر دیا۔ شمال مغربی سرحدوں کا مسئلہ ہر حکمران کے لیے خاصا توجہ طلب رہا کرتا تھا۔ 13ویں اور 14ویں صدی میں منگول ہندوستان پر بار بار حملہ آور ہوئے۔ اس وقت بھی دہلی کے حکمرانوں کو ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے زبردست اقدامات کرنا پڑے تھے۔ اکبر کے دور میں بھی ان علاقوں سے 2 طرح کے خطرات اٹھے۔ ایک خطرہ اسے ازبیکوں کا تھا جن کا ہندوستان میں اکبر نے قتل عام کر کے انہیں دبا دیا تھا۔ اب اندیشہ تھا کہ ازبک اس کا انتقام لیں گے۔
پھر دوسرا خطرہ افغان قبائل سے تھا جو شمال مغربی سرحدوں کے ساتھ ساتھ موجود تھے۔ ان قبائل میں سے سب سے پہلے یوسف زئی قبائل نے اکبر کے خلاف کارروائی کرنا چاہی۔ یوسف زئیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اکبر نے اپنے 2 سالار زین خان اور راجہ بیربل کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا۔ یوسف زئیوں اور اکبر کے لشکر کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے دوران راجہ بیربل مارا گیا اور زین خان بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اکبر کو بیربل کے مرنے کا بڑا دکھ ہوا، ساتھ ہی اسے زین خان کی شکست اٹھا کر واپس آنے کا بھی صدمہ ہوا۔ اس نے اب راجہ ٹوڈرمل کو یوسف زئیوں کی بغاوت فروغ کرنے کی غرض سے روانہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ایک اور قابل اعتبار سالار بھگوان داس کو کشمیر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ ٹوڈرمل اس قدر سختی اور اس قدر شدت کے ساتھ یوسف زئیوں پر حملہ آور ہوا کہ اس نے یوسف زئیوں کو ہتھیار ڈالنے اور اکبر کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف بھگوان داس شدید سردی اور مشکلات کے باوجود کشمیر کے حکمران یوسف شاہ پر حملہ آور ہوا۔ بارش و برف باری اور رسد کی قلت کے باوجود کشمیر کے حکمران یوسف شاہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر جب جنگ طول پکڑنے لگی تب رسد کی کمی کے سبب کشمیر کے حکمران یوسف شاہ نے اکبر کی اطاعت قبول کر لی اور اکبر کو خراج دینے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ اس طرح سے کشمیر اور شمال مغربی سارے علاقے بھی اکبر کی سلطنت میں شامل ہو گئے تھے۔ ہندوستان کے اکثر و بیشتر سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد آخر اکبر کی نگاہیں سندھ اور بلوچستان پر جمی، اس لیے کہ اب تک سندھ اور بلوچستان کے علاقے اس کی سلطنت میں شامل نہ تھے۔ چنانچہ اس نے ملتان کے اپنے حاکم صادق محمد خان کو حکم دیا کہ وہ سندھ کے حکمران مرزا جانی بیگ ترخان کو اطاعت پر مجبور کرے۔ صادق محمد خان نے بارہا کوشش کی کہ سندھ کے حاکم جانی بیگ کو بغیر جنگ کیے مطیع اور فرما بردار بنائے، لیکن اسے اپنی کوششوں میں ناکامی ہوئی۔ تاہم جن دنوں اکبر نے لاہور میں قیام کیا ہوا تھا، وہاں سندھ کا حکمران مرزا بیگ اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اطاعت کرنے کے ساتھ خراج کی پیشکش کی، جسے اکبر نے قبول کر لیا۔ مگر یہ سب کچھ محض رسمی سی بات تھی۔ دراصل اکبر اس جذباتی بنیاد پر کہ وہ سندھ میں پیدا ہوا تھا، سندھ کو اپنی سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے بے قرار تھا۔ چنانچہ اس نے 1590 میں عبد الرحیم خان خانان کو ملتان کا گورنر بنا کر بھیجا۔ اسے حکم دیا کہ وہ سندھ کو ہر قیمت میں اکبر کی سلطنت میں شامل کرے۔ یہ حکم ملنے کے بعد عبد الرحیم خان خانان سندھ پر حملہ آور ہوا۔ مرزا جانی بیگ کو شکست ہوئی۔ ٹھٹھا اور سہون کے علاقوں پر عبد الرحیم خان خانان نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جب مرزا جانی بیگ نے اندازہ لگایا کہ وہ مغلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور مغل بہت جلد سندھ پر حملہ آور ہو کر خود ہی قبضہ کر لیں گے، اس نے بہتری اسی میں سمجھی کہ وہ مغلوں کی اطاعت قبول کر لے۔ لہٰذا 1593 میں بنفس نفیس اکبر کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس طرح اکبر نے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ مرزا جانی بیگ کو اس نے اپنے ہاں ایک اعلیٰ منصب دے دیا۔ پھر مرزا جانی بیگ کی اطاعت اور اس کی خدمات سے خوش ہو کر اکبر نے اپنی طرف سے مرزا جانی بیگ کو سندھ کا حاکم مقرر کر دیا۔ اکبر نے گو راجپوتوں کا مشہور و معروف قلعہ چتوڑ فتح کر لیا تھا، جبکہ چتوڑ کا راجہ ادے سنگھ نواحی کوہستانی سلسلوں کی طرف بھاگ گیا تھا۔ ادے سنگھ 1572 میں انتقال کر گیا تو اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے رانا پرتاپ سنگھ نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے اور میواڑ کے بہت سے علاقے پر قابض ہو کر اس نے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح رانا پرتاپ ایک بار پھر راجپوتوں کی آزادی اور خود مختاری کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے اکثر رانا سانگا اور رانا کمبوہ کی بہادری اور شجاعت کے قصے بیان کرتا تھا اور یہ امید رکھتا تھا کہ اب اگر مغلوں نے اس سے ٹکرانے کی کوشش کی تو وہ فتح مند ہوگا۔ رانا پرتاپ سنگھ ان تمام راجپوتوں سے بھی ناراض تھا جو اکبر کی اطاعت قبول کر چکے تھے اور اس کے درباری بن کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک موقع پر اسی رانا پرتاپ سنگھ نے راجہ مان سنگھ کے ساتھ بھی اس بنا پر توہین آمیز سلوک کیا اور اس کے ساتھ کھانا کھانے سے اس لیے انکار کر دیا کہ اس نے نہ صرف مسلمان بادشاہ اکبر کی اطاعت قبول کی بلکہ وہ مسلمانوں میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ مان سنگھ سے پرتاپ سنگھ اس لیے بھی ناراض تھا کہ اس نے اپنی بہن اکبر سے بیاہ دی تھی۔ ایک موقع پر جب راجہ مان سنگھ رانا پرتاپ سے ملا تو رانا پرتاپ نے یہ ساری باتیں مان سنگھ سے کہیں۔ مان سنگھ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھایا اور رانا پرتاپ سنگھ کو یہ دھمکی دے کر چلا گیا کہ اگر میں نے تمہارا غرور پاش پاش نہ کیا
तो मेरा नाम भी मान सिंह नहीं है। कहा जाता है कि राजा मान सिंह के जाने के बाद राणा प्रताप सिंह ने गंगा के पानी से वो तमाम जगह धोकर पवित्र कराई जहां राजा मान सिंह के लिए खाने का इंतजाम किया गया था। अलावा अजीम राजपूत उमरा ने जो मौके पर मौजूद थे, स्नान के बाद अपना लिबास भी बदला, क्योंकि मलीछों में रहने वाले शख्स के साथ खड़े होने के बायस वो ये ख्याल करते थे कि वो भ्रष्ट हो गए हैं। राणा प्रताप सिंह ने राजा मान सिंह से एहानत आमेज सलूक तो कर लिया, लेकिन उसके चले जाने के बाद वो खासा मुतफक्कर हुआ। लिहाजा उसने जोर शोर से जंगी तैयारियां करना शुरू कर दी। अपने लश्करियों को असलहे से लैस करने लगा और लश्करियों की बहुत तरबियत करने के साथ साथ वो अकबर के खिलाफ गोरीला जंग करने का प्रोग्राम बनाने लगा। राजा मान सिंह से इस एहानत आमेज सलूक की इत्तला जब अकबर को हुई तो उसने राणा प्रताप सिंह को सबक सिखाने का तहिया कर लिया। उसने एक लश्कर राजा मान सिंह और अपने सालार आसिफ खान के हवाले किया और राणा प्रताप सिंह पर हमलावर होने का हुक्म दिया। राणा प्रताप अपने बाप की तरह कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर जिंदगी बसर कर रहा था और वहीं उसने राजपूतों का एक लश्कर तैयार कर रखा था। जब वो मान सिंह और आसिफ खान से टकराया तो उसे बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। राणा प्रताप शिकस्त उठाकर भागा। इस मौके पर राजा मान सिंह से यह गलती हुई कि ना उसने राणा प्रताप का ताक़ुब किया और ना ही उसके पड़ाव की किसी चीज पर कब्जा करके अपने लश्करियों को माले गनीमत से नवाजा। राजा मान सिंह के इस सलूक से अकबर बरहम हुआ। अकबर का ख्याल था कि राजा मान सिंह ने गालिबन राजपूत होने के नाते ये इक़दाम किया है। इस बिना पर अकबर के लश्कर को राणा प्रताप सिंह के इलाके से माले गनीमत हासिल करने की इजाजत पैना दी और ये बात अकबर के लश्करियों के लिए भी तकलीफ दे थी। बहरहाल राजा मान सिंह की इस गलती की वजह से अकबर ने कुछ अरसे के लिए उसे अपने दरबार से खारिज कर दिया था। इस दौरान अकबर से मजहब के मामले में भी कुछ गलतियां हुई। उसने इस्लामी इक़दार से किसी कदर इन्हिराफ करते हुए मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। इस तरह वो तारीकियों में हाथ पांव मारने लगा और किसी फैसले पर ना पहुंच सका। मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा उसके दरबार में आना शुरू हुए। मजहबी मौज़ूआत पर शब रोज़ मुबाहसा शुरू हो गया। उस वक्त तक अकबर इस्लाम पर सख्ती से कारबंद था। जब इस पर बेयकीनी की कैफियत तारी होने लगी तो दीन के मामले में वो मुतज़लज़ल हैसियत इख्तियार कर गया। बिलाशुबा अकबर एक दूरअंदेश फहम फरास्त रखने वाला हुक्मरान था, लेकिन उसके बावजूद वो एक अनपढ़ हुक्मरान था। तख्त नशीन होते ही अकबर ने महसूस किया कि अगर हुकूमत का इस्तेहकाम दरकार है तो आए दिन की हिंदू बिलखुसूस राजपूतों की सरकशी को तो किसी न किसी तरह ख़त्म करना होगा। इसमें शुबा नहीं कि अकबर से पहले भी मुसलमान हुक्मरानों ने हिंदुओं से मुमकिन हद तक रवादारी का सलूक करने की कोशिश की, लेकिन इंतहाई तअस्सुब के बायस हिंदू मुसलमानों पर एतमाद ना कर सके। इस बिना पर मुसलमान भी हिंदू पर एतबार से महरूम रहे। बहरहाल हिंदुओं और मुसलमानों को करीब तर लाने के लिए अकबर ने जो इंतहाई इक़दाम किए वो उसे बदनामी के सिवा कुछ ना दे सके। अकबर एक नया मजहब ईजाद करना चाहता था जो हिंदुओं और मुसलमानों के बैन बैन हो, लेकिन ऐसा करने से कबल उसने ये ना सोचा कि हिंदू और मुस्लिम दो मुख्तलिफ अक़वाम हैं, इंतहाई मजहबी तफरीक की हामिल हैं। इनके मज़ाहिब, बूदोबाश, मुआशरत, खुराक, हत्ता के लिबास तक में इतना नुमाया फ़र्क था कि उन्हें किसी एक नुक्ते पर यकजा करना मुमकिन नहीं था। लिहाजा ऐसी दो अक़वाम से ये तवक्को करना कि वो किसी तीसरे बैन बैन किस्म के मजहब को न सिर्फ इख्तियार कर लेंगे बल्कि एक दूसरे में जज्ब होने की हद तक करीब आ जाएंगे, बिल्कुल एक खाम ख्याली थी। गो इब्तदाई दौर का अकबर एक रासिखुल अकीदा मुसलमान था, मगर उसने हिंदुओं को राजी रखने के लिए इस्लाम में तब्दीली शुरू कर दी। हालांकि बहैसियत मुसलमान उस पर सिर्फ इतना फ़र्ज़ आयद होता था कि वो गैर मुस्लिमों से मुकम्मल रवादारी से पेश आता और उनके हुकूक और जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देता। अगर इसके बावजूद गैर मुस्लिम उसके खिलाफ शोरिश करते तो उसे उनकी सरकूबी का उतना ही हक पहुंचता था जितना खुद वो अपनी ज़िंदगी में मुसलमान बागियों की सूरत में इस्तेमाल करता रहा था। बाज़ मुसलमान मौर्रिख़ भी इस सिलसिले में हिंदू मौर्रिख़ीन की तहरीक से मुतासिर होकर ये कहने लगे कि मुसलमानों के रवैये ने अकबर को इतना परेशान कर दिया कि वो हिंदुओं को अपना बनाने के सिवा भलाई कहीं नहीं पाता था। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस्लाम में तहरीफ एक नए मजहब की ईजाद ही से हिंदुओं को अपनाया जा सकता था? और फिर मुसलमानों के जिन इक़दाम की वजह से उसने मजहब में तहरीफ करके एक नया मजहब ईजाद करने की कोशिश की, तो क्या इस वजह से मुसलमान उसके लिए मजीद परेशानी का सबब न बन सकते थे? और क्या खुद अकबर
ہندوؤں پر لاتعداد مہربانیوں کے باوجود اس نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ وہ وفادار ترین ہندو ملازم پر بھی اعتبار نہ کر سکتا تھا، اس لیے کہ راجہ مان سنگھ اکبر کا وفادار ترین منصبدار خیال کیا جاتا تھا۔ لیکن مان سنگھ نے بھی راجہ پرتاپ سنگھ کو بھاگ نکلنے کا موقع فراہم کیا۔ بہت سے مورخین سوال کرتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کو مٹھی میں کرنے کے لیے اسلام میں اکبر کو تبدیلی کی ضرورت پیش آئی۔ کیا اکبر ایک راسخ العقیدہ مسلمان رہتے ہوئے اسلامی عقائد کے تحت غیر مسلموں سے وہ سلوک نہیں کر سکتا تھا جو اس سے قبل شیر شاہ سوری نے کیا تھا؟ اکبر اور شیر شاہ سوری کے رویوں کا موازنہ کرتے ہوئے مشہور انگریز مورخ ڈاکٹر کروک کا کہنا ہے کہ شیر شاہ سوری بر صغیر کا وہ اول حکمران تھا جس نے سلطنت کی بنیاد رعایا کے جذبات و خواہشات کے احترام پر رکھی۔ اس کے علاوہ مشہور مورخ ڈاکٹر قانون کو بھی کہتا ہے شیر شاہ سوری نے ہندوؤں کے ساتھ فیاضی کا برتاؤ کیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر آشوری پرشاد نے بھی شیر شاہ سوری کی تعریف کرتے ہوئے شیر شاہ کا یہ قول رقم کیا کہ وہ لکھتا ہے کہ بادشاہ پر فرض ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کے ہر طبقے سے مساوات کے اصولوں کی بنیاد پر سلوک کرے اور ظلم و استحصال کی پالیسی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اگر شیر شاہ سوری اپنے رویے سے مسلمانوں اور ہندوؤں کو مطمئن رکھ سکتا تھا تو اکبر ایسا کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ اس نے مذہب کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کیوں کی؟ جہاں تک شیر شاہ سوری کا تعلق ہے تو وہ ایک سچا اور عبادت گزار مسلمان تھا۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں پر امتیازات کے بغیر صرف وہ کیا جو انصاف کا تقاضا تھا۔ اس لیے اس کی زندگی پر کسی مذہب کی ایجاد، کسی مذہب میں تحریف، کسی طبقے سے امتیازی سلوک اور غیر منصفانہ برتاؤ کے داغ موجود نہیں ہے۔ شیر شاہ سوری کے اسی بہترین رویے کی وجہ سے سب سے متعصب غیر مسلم مورخ بھی یہ نہیں لکھتے کہ اس نے کبھی مسلمان ہونے کے باوجود غیر مسلمانوں سے غیر منصفانہ برتاؤ کیا ہو۔ اکبر نے جو نیا مذہب ایجاد کرنے کی کوشش کی اور اسے لوگوں کے اندر رائج کرنا چاہا، تو اس سے متعلق بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اس کے بچپن کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ نہ صرف مغرور بلکہ کھلنڈرا اور مزاج میں پختگی نہ رکھنے والا شہزادہ تھا۔ وہ حصول تعلیم اور فن و حرب وغیرہ میں ہمیشہ عدم دلچسپی کا اظہار کرتا رہا۔ کبوتر بازی، ہاتھیوں کی لڑائی اور شکار اس کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ اس اعتبار سے اکبر کو نہ صرف مذہب سے وابستگی کا موقع ملا بلکہ تعلیم سے بیگانگی اور سیمابی طبیعت نے اسے تحقیق اور تجسس سے بھی دور رکھا۔ اسی بنا پر اس نے ایک نیا دین ایجاد کیا اور اس کا نام دین الہی رکھا۔ مورخین یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی سچائی تھی جس کی تلاش میں اکبر ایک نئے مذہب کے پیچھے پڑ گیا اور نیا مذہب جس کا نام اس نے دین الہی رکھا وہ جاری کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اکبر کو کسی سچائی کی تلاش نہ تھی اور نہ کسی اور بات سے غرض۔ اس کی بنیادی ناخواندگی نے اس پر دو اثرات مرتب کیے تھے۔ اول یہ کہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ مذاہب کی بحث میں الجھ کر رہ گیا اور کسی ایک بھی حقیقت کو نہ پا سکا۔ دوم یہ کہ خون کے اعتبار سے چونکہ وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور خود بادشاہ تھا، لہٰذا ناخواندگی کے باعث اس کی احساس کمتری کا تقاضا یہی تھا کہ نہ صرف وہ خود کو لائق حکمران سمجھے بلکہ مذہبی امور میں بھی پیشوا کا درجہ حاصل کرے۔ اس قیادت کے حصول کی کوشش میں وہ اتنا آگے نکل گیا کہ اس کی اپنی شخصیت تضادات کا مجموعہ بن گئی۔ اکبر غیر مسلموں کی خوشنودی حاصل کرتے کرتے خود ذہنی الجھاؤ میں مبتلا ہو گیا۔ علاوہ ازیں اس کے چند چاپلوس درباریوں نے بھی اکبر کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ انسان سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے۔ نیا دین ایجاد کرنے کی شے دینے والوں میں سب سے آگے ابو الفضل تھا۔ اسی کے کہنے پر اکبر نے دین الہی ایجاد کیا۔ ابو الفضل جب دربار اکبری میں داخل ہوا تو اس کی عمر صرف 22 سال کی تھی۔ اس نے اپنے باپ شیخ مبارک سے تعلیم حاصل کی تھی۔ شیخ مبارک وہ غیر ذمہ دار شخص جو کبھی ایک مسلک کو اختیار کرتا کبھی دوسرے کو۔ ایک بار اس نے مہدی ہونے کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ کچھ لوگ اسے دہریہ بھی خیال کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے ایک بار اس سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ اسلام کا متبادل اس کے پاس کیا ہے، مگر وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ دراصل اس کے مقاصد صریحاً تخریبی اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اسی شیخ مبارک کے بیٹے ابو الفضل نے بھی مذہب کے معاملے میں اکبر کو پٹڑی سے اتارا۔ چونکہ ابو الفضل دربار اکبری کا ایک چاپلوس مورخ تھا، لہذا قدرتی طور پر وہ اکبر کے ہر اقدام کو رنگ آمیزی اور مبالغے کے ساتھ پیش کرتا رہا۔
اس نے یہاں تک لکھ دیا کہ ایک روحانی اور ماورائی قسم کی مسرت نے شہنشاہ اکبر کے جسم کو اپنے قبضے میں لے لیا اور خدا کی دلکشی نے اپنی مقدس شعائیں اکبر پر برسانا شروع کر دی۔